بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی سکینہ کی شہادت کیسے ہوئی اور حضرت بی بی سکینہ کی عمر اس وقت کیا تھی جب واقعہ کربلا پیش آیا؟ حضرت بی بی سکینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے یہ وہ خود ہی جانتا ہے، یا ایک بیٹی جانتی ہے جو اپنے باپ سے محبت کرتی ہے۔ آج کے اس دور میں بیٹیاں اور باپ ایک دوسرے سے کتنی محبت اور پیار رکھتے ہیں، بیٹیاں لاڈ ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن حضرت بی بی سکینہ کی کہانی ایک علیحدہ کہانی تھی۔ وہ تو جنت کے سردار اور اپنے باپ حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتی تھی۔ واقعہ کربلا کے اندر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو بی بی سکینہ اپنے باپ کے گھوڑے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا کربلا کے میدان کے اندر نہ جاؤ، وہاں پر اہل اکبر گیا، واپس نہیں آیا، علی اصغر میرا بھائی چلا گیا، میرا علی اکبر چلا گیا، ہم کو تنہا نہ چھوڑو، بابا ہم کہاں جائیں گی، ہمیں تنہا چھوڑ کر تم کہیں بھی نہ جاؤ۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ آج میری شہادت کا دن ہے اور آج میں نے شہید ہو جانا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی سرداری جنت کے اندر سر انجام دینی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، خوب روئے، حضرت بی بی سکینہ بھی روئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے بی بی سکینہ کو حضرت زینب کے حوالے کیا اور خدا حافظ کہا اور میدان کربلا میں چلے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد حضرت بی بی سکینہ نے جب اپنے بابا کی لاش کو دیکھا تو اپنے بابا کی لاش پر آئیں اور خوب رونے لگی۔ شمر لانتی نے جب حضرت بی بی سکینہ کو آتے دیکھا تو وہ حضرت بی بی سکینہ کے سامنے حضرت امام حسین کی لاش کی بے حرمتی کرنے لگا اور اس نے خوب بے حرمتی کی۔ حضرت بی بی سکینہ اور دوسرے کردار ایک جگہ پر ہیں، لیکن بی بی سکینہ کا کردار الگ ہی ہے۔ حضرت بی بی سکینہ کو اسی شمر نے اونٹ پر باندھ دیا اور چلتے بنے۔ بی بی سکینہ اپنے باپ کی جدائی میں دل ہی دل میں رونے لگی، کیونکہ چھوٹے بچوں پر رونے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ جب دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا تو یزید نے پوچھا کہ یہ جو پیچھے آپ کے قافلہ آ رہا یہ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہاں کسی نے بتا دیا کہ جو یہ چھوٹی ہے یہ بی بی سکینہ ہے اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی ہے، اس سے حضرت امام حسین بہت پیار کرتے تھے اور یہ بھی اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے۔ یزید نے پوچھا کہ سکینہ کیا تم اپنے باپ سے پیار کرتی ہو، اور یہ جو تم ایک پاؤں نیچے رکھتی ہو ایک اوپر رکھتی ہو یہ کس وجہ سے رکھتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا، تمہاری فوج نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے اور میں تھک چکی ہوں، اس لیے میرا پاؤں ایک اوپر جاتا ہے اور ایک نیچے۔ تو یزید لعنتی نے حکم دیا کہ ان کو رسیوں سے چھوڑ دو، پھر کہا کہ اپنے بابا کو آواز دو تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کے اندر تمہارا بابا پیار کرتا تھا تم سے یا پھر جب مر گیا ہے تو اب بھی کرتا ہے، میں آپ کی محبت کے امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بی بی سکینہ نے کہا، اے بابا میری محبت کا امتحان ہے، بابا میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بی بی سکینہ کے گود میں آ گیا اور بی بی سکینہ خوب روئیں۔ تو یزید نے کہا کہ انہیں زندان میں بند کر دو۔ تمام اہل بیت کو بند کر دیا گیا۔ حضرت بی بی سکینہ اپنے باپ کی جدائی میں بہت روتی تھیں۔ حضرت زینب انہیں تسلی دیا کرتی تھیں، لیکن بی بی سکینہ کو اپنا بابا یاد جب آتا تھا۔ جو چھوٹی تھی لیکن اپنے باپ سے محبت کرتی تھی اور باپ اس سے محبت کرتا تھا، اور وہ باپ جو جنت کے سردار تھے۔
ایک دن بی بی سکینہ رو رہی تھی تو یزید سو رہا تھا۔ یزید نے جب یہ آواز سنی تو اپنے لانتیوں سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ وہ کہنے لگے کہ زندان سے آواز آ رہی ہے، شاید اہل بیت حضرت امام حسین کی جدائی میں رو رہے ہیں، اس کی یاد میں رو رہے ہیں۔ تو یزید نے کہا کہ سر مبارک ان کو پیش کر دیا جائے تاکہ رونے کی آواز بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ سر مبارک کو زندان میں رکھ دیا گیا۔ حضرت بی بی سکینہ اور اہل بیت خوب روتے روتے حضرت بی بی سکینہ بے ہوش ہو گئیں اور بے ہوشی کی حالت کے اندر خواب دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں اور مجھے لینے آئے ہیں۔ میں نے انہیں سارا قصہ سنایا کہ بابا ہم پر ظلم ڈھائے گئے، ہم تنہا ہو گئے ہیں، ہم پر بہت سے ظلم کیے گئے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا۔ تو میرے بابا نے ہاتھ پھیلا کر مجھے کہا کہ آ جاؤ۔ میری سکینہ یہ خواب جب سنایا گیا تو سب رونے لگے۔ اسی حالت میں ہی روتے روتے بی بی سکینہ کی روح اس دنیا سے کوچ کر گئی اور بی بی سکینہ اپنے باپ کی جدائی میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بی بی سکینہ اس دنیا سے اپنے باپ کو کھونے کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہی اور وہی شام میں ہی بی بی سکینہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت امام حسین کی جدائی میں اتنا روئی